Thank you, Rahim, for joining us. And you were in Doha. How رحیم، exactly آپ دوحہ میں ہیں، کیا ماحول ہے اور افغان عوام کو ان مذاکرات کے حوالے سے معلومات کیسے ملیں گی؟ کیا امریکہ طالبان مذاکرات کی طرح اس کے بارے میں بھی کوئی زیادہ معلومات شیئر نہیں کی جائیں گی؟ Well, the first جہاں تک معلومات تک رسائی کی بات ہے تو ہم دوحہ سے افغانستان واپس آ چکے ہیں اور اب وہاں افغان میڈیا موجود نہیں، صرف بین الاقوامی میڈیا ہی اس کی کوریج کرے گا۔ قطر کی حکومت کی طرف سے اس کوریج پر انتہائی سختی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شروع میں وہ اجازت بھی نہیں دے رہے تھے، لیکن افغان حکومت نے اس پر بہت زیادہ مزاحمت کی اور وہ اپنے ساتھ افغان میڈیا کے وفد کو لے کر گئے۔ دونوں فریقین نے ان مذاکرات کے آغاز کو تاریخی کہا ہے اور اس سے وہ بہت خوش بھی تھے۔ افغان حکومت کے 5 نمائندوں اور طالبان کی ٹیم سے 5 لوگوں کے درمیان بات ہوئی ہے، جس میں انہوں نے مذاکرات کے ایجنڈے میں 4 پرنسپل ایشوز کو فائنل کیا ہے۔ اب وہ آفیشلی مسائل پر بات کریں گے۔ افغان حکومت کی جانب سے تشدد میں کمی اور جنگ بندی کا معاملہ اٹھایا جائے گا، اور جب میری طالبان کے نمائندوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ دوسرے بہت سے مسائل بھی ہیں، جیسے ابھی تک ان کے 8,000 طالبان قیدی افغان حکومت کے پاس ہیں جن کو رہا کرنا باقی ہے۔ prisoners in Afghan custody. Rahim, how exactly the next round of discussions? اس سے پہلے طالبان کا فوکس اپنے قیدیوں کی رہائی اور افغان حکومت کا سیز فائر پر تھا۔ اب جب کہ قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کافی حد تک افغان حکومت کہتی ہے کہ پورا ہو گیا ہے، تو بات چیت کے ایجنڈے پر کون سے اہم نکات شامل ہونے کی توقع ہے؟ The ceasefire, reduction in violence. جنگ بندی اور تشدد میں کمی 2 اہم معاملات ہیں افغان حکومت کے لیے، لیکن طالبان صرف قیدیوں کی رہائی ہی نہیں بلکہ تشدد میں کمی کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، اس پر غور بھی ان کے لیے اہم ہے۔ افغان حکومت کی طرف سے ڈاکٹر عبداللہ اور طالبان کی طرف سے ملا عبد الغنی نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ مذاکرات بہت مشکل ہوں گے اور انہیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ Even Mullah Abdul Ghani brother said that these will be tough. Even US government, like US Secretary of State Mike Pompeo had said the same thing, that امریکی وزیر خارجہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ مذاکرات خاصے سخت ہوں گے۔ کون سے معاملات ہیں جن پر سب سے زیادہ بحث اور اختلاف کا امکان ہے؟ Well, it's absolutely, both sides are really have a fundamental. دونوں فریقوں کے درمیان سخت نوعیت کے بنیادی اختلافات ہیں۔ طالبان اسلامی نظام حکومت یعنی شریعہ کا قانون لانا چاہتے ہیں، جبکہ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ ان کا آئین پہلے سے ہی اسلامی قوانین اور روایات کے مطابق ہے۔ وہاں موجود تمام طالبان نمائندے اس بات پر متفق تھے۔ طالبان کے ایک نمائندے نے تو ہمیں یہ تک کہا کہ وہ سنی حنفی فقہ چاہتے ہیں جس کے ذریعے اسلامی شریعہ کا نفاذ ہوگا۔ افغان حکومت کو اب یہ دیکھنا ہے کہ کیسے پاور شیئرنگ کا فارمولہ طے ہوگا۔ طالبان کا کہنا ہے کہ وہ گلبدین حکمت یار کی طرح کے مذاکرات نہیں کریں گے جس میں انہوں نے افغان حکومت کے سامنے سب کچھ مان لیا تھا۔